سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے 17 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے حالات بیان فرمائے. اسی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الانبیاء کہا جاتا ہے. دوسرا جو سورہ ہے سورۃ الحج، اس میں اللہ رب العزت نے حج کے بارے میں چند چیزیں بتائی ہیں، چند احکام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا ہے. اسی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الحج کہا جاتا ہے. پہلا جو سورہ ہے سورۃ الانبیاء، اس میں جو انبیاء کرام کے حالات بیان کیے گئے ہیں، چند نبیوں کے حالات تفصیلاً بیان فرمائے اور چند نبیوں کے حالات کا تذکرہ نہیں کیا، صرف ان کا نام ذکر کر دیا ہے. آج انہی چند انبیاء کے قصے بیان کرنا مقصود ہے اور ان کے حالات بیان کرنے کا ارادہ ہے. سب سے پہلے پہلی رکعت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ گزرا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت زیادہ اپنے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس کے لیے طرح طرح کے طریقے اختیار فرمائے. اس سے پہلے بھی ایک واقعہ گزر گیا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. آج جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پوری قوم کو اور اپنی پوری بستی والوں کو سمجھانے کی کوشش کی. اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ اس بستی کا کوئی عید کا دن تھا، ان لوگوں کا، ان غیر مسلموں کا کوئی تہوار کا دن تھا. وہ سارے لوگ شہر سے باہر تہوار منانے کے لیے جاتے تھے جس میں سب لوگ شامل تھے، مرد ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، سب کے سب بستی سے باہر چلے جاتے تھے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عذر بیان فرما دیا کہ میں اس تہوار میں نہیں آ سکتا اور کہا کہ مجھے کچھ بیماری ہے، میں بیمار ہوں، اس وجہ سے میں اس تہوار میں نہیں آ سکتا. اور یہ پیچھے رہ گئے. اب پوری بستی خالی ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو وہ عبادت گاہ ہے، ان ہندوؤں کا جو عبادت گاہ ہے جہاں سارے بت رکھے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چلے گئے. وہ عبادت گاہ خالی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دیکھا کہ بہت سارے بت رکھے ہوئے ہیں اور ان میں ایک بہت بڑا بت بھی رکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے یہ ان کا سب سے بڑا بت ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس کی جسامت اور اس کی لمبائی بڑی ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، قوم کو سمجھانے کا اس سے زیادہ اچھا موقع نہیں ہو سکتا. انہوں نے ایک کلہاڑی لی اور سارے بتوں کو توڑ دیا، کسی کے ہاتھ کو توڑ دیا، کسی کے پیر کو توڑ دیا. یہ تو بے جان چیز ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک کلہاڑی کے وار سے ٹوٹ کر گرتے چلے گئے. پھر انہوں نے ایک بڑا جو بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور یہ کلہاڑی اس کے کاندھے پر لٹکا دی، اس کے گردن میں اس کلہاڑی کو لٹکا دی. اب جب سارے لوگ تہوار سے واپس آئے اور انہوں نے اپنے خداؤں کو اس حال میں دیکھا تو بہت زیادہ غصہ ہونے لگے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کر دیا. چند لوگ پیچھے رہ گئے تھے. ان میں روایت میں آتا ہے کہ 2-3 بوڑھے آدمی تھے جو پیچھے رہ گئے تھے. انہوں نے قوم کے لوگوں کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے بلایا گیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ اے ابراہیم تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا قال بل فعل. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا، یہ جھوٹ ہو جاتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعل، بلکہ اس نے کیا ہے. ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو. جو بڑا بت موجود ہے جس کے کاندھے پر کلہاڑی لگی ہوئی ہے، تم لوگ اس بڑے بت سے پوچھو. ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو اس لیے کہ کلہاڑی اس کے کندھے پر موجود ہے. یہی علامت ہے کہ اسی نے سب کا حال ایسا کیا ہو. اب یہ لوگ پریشان ہو گئے، کیسے اس بڑے بت کو پوچھ سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ بڑا بت اس کے جسم پر ایک مکھی میں بیٹھے تو وہ اس مکھی کو اپنے جسم سے ہٹانے کی قدرت نہیں رکھ سکتا. تو ان لوگوں کی باتوں کو کیسے سنے گا اور ان باتوں کا جواب کیسے دے گا؟ اب یہ لوگ بڑے پریشان
کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے مجرم ٹھہرائیں، یہ تو صاف بچ کر نکل رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا بت نے ایسا کیا ہے اور اس سے پوچھو، حالانکہ ہمارے پاس اس سے پوچھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب یہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے، پوری بستی والوں کے سامنے واقعہ ہوا تھا، انہوں نے جا کر نمرود کو یہ چیزیں بیان کر دی۔ پھر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ان سے بہت سارے سوالات کرتا ہے۔ نمرود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عاجز آ جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بھی عاجز کر دیا، تو پوری قوم والوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پوری قوم والوں نے آگ کو جلایا۔ روایتوں میں آتا ہے 7 دن تک، روایتوں میں آتا ہے کہ 10-15 دن تک یہ سارے لوگ لکڑیوں کو چن کر لاتے رہے اور پھر آگ کو جلانے کا انتظام کرتے رہے اور 1 مہینے تک انہوں نے آگ کو جلایا۔ اتنی زیادہ بڑی آگ انہوں نے جلائی کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی اڑ کر جاتا تو وہ جل کر بھسم ہو جاتا تھا۔ اتنی زیادہ تیز آگ اور اتنی بڑی مقدار میں انہوں نے آگ کو جلا لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالنے کا ارادہ کیا۔ اب اندر ڈالے تو کیسے ڈالے، اس آگ کے قریب کوئی بھی جا نہیں سکتا تھا، اتنی زیادہ تیز آگ تھی۔ شیطان نے ان کو ایک تدبیر بتائی کہ توپ کی طرح کوئی ایک گاڑی نما ایک چیز بنا لے، اس میں رسی کے ذریعے سے کھینچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈال دے۔ شیطان نے ان کو دکھایا، پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا یعنی اللہ نے کہا، یا نار اے آگ کونی بردا و سلام علی ابراہیم، تو ٹھنڈی ہو جا۔ اس کے آگے یہ بھی فرما دیا وسلامت، اور سلامتی والی ہو جا۔ اگر صرف ٹھنڈی ہو جا فرماتے تو آگ اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر رہنا مشکل ہو جاتا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے آگے فرما دیا وسلامت، سلامتی والی بھی ہو جا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بعد میں یہ فرماتے تھے کہ اس آگ کے اندر مجھے اتنا اچھا محسوس ہوتا تھا، اتنا اچھا محسوس ہوتا تھا کہ پوری زندگی مجھے اتنا زیادہ اچھا محسوس کبھی نہیں ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر ڈالے گئے اور 7 دن لگاتار حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی آگ کے اندر موجود رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، فرشتے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے۔ آگ میں ڈالنے سے پہلے انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا میں تمہاری مدد کروں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، میرا پروردگار میرے لیے کافی ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ کیسا ہو سکتا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، حالانکہ آگ تو جلانے والی چیز ہے، آگ تو جلا کر انسان کو بھسم کر دیتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے، جو عادتاً دنیا میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی وہ ہو جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو معجزہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام چاقو اور چھری کے ذریعے سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن وہ چاقو اپنا کام نہیں کر رہی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آگ سے اس کی تاثیر کو ختم فرما دیا۔ آگ کی تاثیر ہے جلال۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پر اس کی تاثیر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا، اور یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکتی ہے، کوئی چیز کسی چیز کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہوتی۔ ہر انسان کے لیے خوبصورتی لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان خوبصورت پیدا ہو جائے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ انسان مرتے دم تک خوبصورت رہے۔ اللہ رب العزت کبھی نہ کبھی اس کی خوبصورتی کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ یہی چیز آگ کے ساتھ بھی پیش آئی۔ آج سائنس کی ترقی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ بہت ساری آگ ایسی ہیں، بہت گیسز ایسی ہیں جس کو سائنس نے بنا دیا ہے جو بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ہیلیم گیس ہے، وہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ نائٹروجن گیس ہے، بہت زیادہ ٹھنڈی
اسی طرح آکسیجن گیس کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن سائنس میں اور معجزے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ سائنس میں اور معجزے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی جو آگ تھی وہ ساری چیزوں کو جلا رہی تھی، صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا رہی تھی۔ آج کی جو گیس ہے اس کے اندر ایک ہی خاصیت ہو سکتی ہے، دوسری خاصیت اس کے اندر نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی آگ میں جلانے کی تاثیر باقی تھی، اسی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے کہ اس آگ نے آس پاس کی جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو جلا دیا، صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے نہیں جلایا۔ یہ واقعہ اللہ رب العزت نے اس سورہ میں، سورۃ الانبیاء میں سب سے پہلے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت فرمانی اور دوسرے شہر کو چلے گئے۔ ہجرت کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، ہر نبی نے ہجرت کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد جو دوسرا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے لوہے کو نرم فرما دیا تھا۔ لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آتا تو انتہائی نرم ہو جاتا اور موم کی طرح ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کو اپنی مرضی کے مطابق جیسے چاہے کر سکتے تھے، پگھلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اس لوہے کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں بنا لیتے تھے، ہتھیار بنا لیتے تھے، اور اپنے جو جنگ میں استعمال آنے والے کپڑے ہیں وہ بنا لیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے جو تجارت کار لوگ ہیں، جو لوگ بہت سارے سکلز کو سیکھتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ خوشخبری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہم نے ان کو ایک نعمت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو پگھلا کر بہت ساری چیزیں کرتے تھے، تو جتنے لوگ بہت زیادہ سکلز کو سیکھتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی آدمی کاریگری کرتا ہے، لکڑیوں کی کاریگری کرتا ہے، کوئی آدمی لوہے کی کاریگری کرتا ہے، ان کے لیے اس آیت میں اللہ رب العزت نے خوشخبری بیان فرمائی ہے کہ ہم ہی ان چیزوں کو سکھاتے ہیں، اور ان چیزوں کو سیکھنا سکھانا ثواب کا باعث ہے، اور اگر اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آدمی باہر جا کر کماتا ہے اور اس کے ذریعے سے، ان کمائی کے ذریعے سے اپنی بیوی کے منہ میں اگر لقمہ بھی ڈالتا ہے تو وہ لقمہ اس کے لیے جو ہے اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمانے کے بعد ایک واقعہ اس زمانے کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک آدمی کا کھیت تھا اور اس میں فصل اگ گئی تھی، اور دوسرے آدمی کے پاس بکریاں تھیں۔ ایک رات میں اس آدمی کی بکریاں دوسرے آدمی کے کھیت میں گھس گئی، اور ایک ہی رات میں پورے کھیت کو ان بکریوں نے تباہ اور برباد کر دیا۔ دوسرے دن یہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، وقت کے نبی ہیں، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئے کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا کہ اس آدمی کی ساری بکریاں کھیت والے کو دے دی جائے، اس لیے کہ جتنا نقصان ہوا تھا وہ ساری بکریوں کے برابر تھا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ ساری بکریاں کھیت والے کو دے دی جائے۔ اب یہ لوگ باہر آئے، جو بکری والا آدمی تھا وہ مایوس تھا۔ دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے سنایا کہ ایسا ایسا فیصلہ ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو میں ایسا فیصلہ نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میرے بیٹے کی رائے دوسری۔ فوراً ان لوگوں کو اندر بلایا اور پوچھا کہ اے سلیمان تم کیا فیصلہ کرتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابا اگر میں ہوتا تو میں یہ فیصلہ کرتا کہ یہ بکریاں
گاڑیاں کھیت والے کو دے دی جائے اور کھیت والا ان سے نفع حاصل کرے، ان کے اون سے اور ان کے دودھ سے نفع حاصل کرے، جب تک یہ جو آدمی ہے بکری والا ہے وہ اس کھیت میں فصل کا انتظام کرے، اور جب فصل اگ جائے تو میں یہ حکم دے گا، میں یہ حکم دوں گا کہ وہ کھیت والا جو ہے ان بکریوں کو واپس کر دے، تو میں یہ فیصلہ کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے یہی فیصلہ کر دیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو نہیں جاننے والے ہیں وہ جاننے والوں کے پاس جا کر معلوم کریں۔ اگر کسی آدمی کو کوئی بات نہیں معلوم ہے وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے اٹھا کر غور کرنے کی کوشش نہیں کرے، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قانون بیان فرما دیا، جو نہیں جاننے والے ہیں وہ جاننے والوں کے پاس جائے، جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس صحابہ اور ان کی امت کے لوگ جاتے تھے اور مسئلہ معلوم کرتے تھے، اسی طرح اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے، اگر کوئی دین کی بات معلوم کرنی ہے تو علماء کے پاس آنا چاہیے اور ان کے پاس آ کر مسئلہ معلوم کرنا چاہیے، ورنہ یہ ہوگا کہ انسان اگر خود غور و فکر کرنے کی کوشش کرے تو بہت ساری مرتبہ انسان جو ہے بھٹک جاتا ہے اور سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوئی، صحابہ کرام کے زبان میں نازل ہوئی۔ ایک آیت جو نازل ہوئی کلوا واشربوا وَإِنَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے۔ روزے کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کھاؤ پیو یعنی سحری کرو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی، رمضان کا مہینہ آیا، ایک صحابی اپنے تکیے کے نیچے کالے دھاگے کو اور سفید دھاگے کو انہوں نے رکھ لیا، کیونکہ قرآن مجید میں یہی ارشاد ہوا ہے سفید دھاگا کالے دھاگے سے جب تک الگ نہ ہو جائے تب تک کھاؤ پیو یعنی سحری کرو۔ وہ صحابی کھاتے رہے، تکیہ اٹھا کر دیکھتے رہے کہ کیا سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہوا ہے نہیں ہوا، کہاں سے الگ ہوا، یہ تو ایک سالڈ چیز ہے۔ دیکھتے رہے یہاں تک کہ صبح کا وقت آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ عرض کیا اللہ کے رسول میں ساری رات کھاتا پیتا رہا یہاں تک کہ سفید دھاگا جو ہے کالے دھاگے سے الگ نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اللہ رب العزت یہاں سفید دھاگے سے مراد صبح صادق بیان فرمائے، یہاں رات کے وقت میں کھاتے رہو پیتے رہو سحری کرتے رہو یہاں تک کہ صبح صادق نہ آ جائے اور کالی رات ختم نہ ہو جائے، یہ اللہ رب العزت بیان فرمانا چاہ رہے ہیں۔ تو قرآن کی مراد سمجھنے کے لیے حدیث کو سمجھنا ضروری ہے، حدیث کی مراد سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کا عمل سمجھنا ہے، صحابہ کرام کا عمل سمجھنے کے لیے جتنے علماء ان کے بعد آئے اور ان کے جو فالوورز ہیں ان کا عمل سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے، تب جا کر قرآن و حدیث کی مراد سمجھ میں آتی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ جزا الله عنا محمدا وأهله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا